دنیا میں یہ دستور ہے اور یہ انسان کی فطرت اور طبیعت میں شامل ہے کہ کسی بھی چیز کو وہ استعمال کرنے سے پہلے اس کے فائدے جانتا ہے کہ میں اگر یہ چیز استعمال کروں، یوز کروں تو مجھے اس کے بینیفٹس، فائدے کیا ملیں گے۔ تو انسان پہلے اس کے فائدے سوچتا ہے، فائدے سمجھتا ہے، اس کے بعد وہ چیز کو استعمال کرتا ہے۔ وہ چیز کھانے کی ہو، پینے کی ہو، پہننے کی ہو، استعمال کرنے کی ہو، الغرض کوئی بھی چیز ہو تو اس کا فائدہ پہلے سوچتا ہے کہ مجھے اس چیز کے استعمال کرنے سے یا کھانے پینے سے میری ذات کو کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ انسان اپنی ذات کا فائدہ پہلے دیکھتا ہے، دنیاوی فائدہ دیکھتا ہے، پھر جا کے اس چیز کو استعمال کرتا ہے۔ پھر جو چیز اس کے روزمرہ زندگی میں زیادہ فائدہ دے تو وہ اس چیز کو زیادہ ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ زیادہ استعمال کرتا ہے۔ تو صرف دنیاوی فائدے کے لیے اگر کسی چیز کے فائدے بتا دیے جائیں، اس کے بینیفٹس بتا دیے جائیں تو انسان اس کو استعمال کرتا رہتا ہے۔ اور اگر وہ چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جس کو استعمال کرنے سے، جس کو اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کرنے سے نہ صرف انسان کی روزمرہ زندگی میں اس کے فائدے ہیں، صرف دنیا میں فائدے ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی بہت زیادہ فائدے ہیں۔ مومن مسلمان، ہم الحمدللہ مومن مسلمان ہیں، تو ہم صرف دنیاوی زندگی پر ہی بھروسہ نہیں کرتے کہ ہم نے جو کام کیا صرف ہمیں دنیاوی زندگی میں اس کا فائدہ ملے۔ یہ عارضی زندگی ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ہم آخرت کی زندگی کو اخروی اور ہمیشہ والی دائمی زندگی سمجھتے ہیں۔ تو ہمیں بھی وہ کام کرنے چاہیے جو ہمیں آگے والی زندگی میں ہمیشہ کے لیے فائدے دیتے رہیں۔ جب انسان کسی چیز کا فائدہ سن لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، تو پھر اس پر وہ عمل دل سے کرتا ہے۔ اب دیکھیے، آقا کریم علیہ السلام نے، ہمارے اسلام نے، ہمارے دین نے، ہمارے قرآن نے ہمیں وہ چیزیں بتائی ہیں اور چیزوں کے وہ فائدے بتائے ہیں کہ اگر ہم انہیں اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کر لیں معمول کے طور پر، تو نہ صرف ہماری ذات کے لیے اس کے فائدے ہیں بلکہ ہماری دنیا بھی اس سے بہتر ہوتی ہے اور ہماری آخرت بھی اس سے سمر جاتی ہے۔ اب لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں کہ پیر صاحب ہمیں کوئی وظیفہ بتا دو کہ ہم مخلوق میں سے افضل ہو جائیں، ہم مخلوق میں سے نرالے ہو جائیں۔ مخلوق میں افضل ہونے کے لیے وظیفوں کے چکر میں لگ جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، قرآن سے بڑھ کر کوئی بڑا وظیفہ ہے؟ قرآن سے کوئی بڑا وظیفہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو جو شخص عظیم ہونا چاہتا ہے وہ قرآن پڑھے۔ آئیے حضور کا فرمان کہ جو شخص اپنے آپ کو عظیم کرنا چاہتا ہے وہ کیا کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی آدمی سورت بقرہ اور سورت آل عمران پڑھتا ہے تو وہ ہم میں سے عظیم ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنا مرتبہ بڑھانا چاہتا ہے دنیاوی لحاظ سے، اخروی لحاظ سے، تو وہ کیا کرے؟ سورت البقرہ اور سورت آل عمران پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عظمت کا مقام عطا فرما دیتا ہے، اسے عظیم بنا دیتا ہے۔ قرآن سے بڑھ کر بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، قرآن پڑھو، وظیفوں کے چکروں میں نہ پڑھو۔ قرآن ہی سب سے بڑا وظیفہ ہے جو عظیم ہونا چاہتا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی ہم میں سے کوئی شخص سورت بقرہ اور سورت آل عمران پڑھتا تھا تو وہ ہم میں سے عظیم ہو جاتا تھا۔ یہ سورت بقرہ ہے۔ اب سورت بقرہ کے فضائل میں آپ لوگوں کو چند ایک فضائل عرض کر رہا ہوں۔ فضائل، جب انسان کسی چیز کے فائدے سنتا ہے تو پھر اس کو دل جمی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ پڑھتا ہے۔ سورت بقرہ کے کیا فائدے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورت بقرہ قرآن کا افضل ترین حصہ سورت بقرہ ہے، اور قرآن کی کوہان، ہر چیز کی، حضور نے فرمایا کہ ہر چیز کی کوہان ہوتی ہے، اور قرآن کی کوہان سورت بقرہ ہے۔ جس شخص نے اس سورت کو اپنے گھر میں دن کے وقت پڑھا تو 3 راتیں شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ اب جس گھر میں 3 راتیں شیطان داخل نہ ہو، وہاں آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے ہر وقت رحمان رحمان ہی ہوگا تو اور کیا نہ ہوگا۔ جب شیطان ہی گھر میں نہیں داخل ہوگا، ورگلانے والا، وسوسے ڈالنے والا ہی گھر میں داخل نہیں ہوگا، تو انسان کا دل بھی کرے گا، من بھی لگے گا، عبادات میں مزہ اور چاشنی بھی آئے گی۔
آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن کا افضل حصہ سورۃ بقرہ ہے، قرآن کا افضل حصہ سورۃ بقرہ ہے، اور اس میں سے سب سے اعظم آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حضور نے فرمایا کہ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے، سورۃ بقرہ پڑھی جائے، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، وہاں شیطان نہیں رہتا۔ ایک اور آیت کا مفہوم آپ لوگوں کو عرض کر دیتا ہوں کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے۔ جب شیطان اس سورت کو سنتا ہے تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے، صرف بھاگتا ہی نہیں بلکہ اس کی ہوا بھی ٹائٹ ہو جاتی ہے، وہ بھاگتے ہوئے ہوا بھی خارج کرتا ہے، اتنی اسے شدت کی لگتی ہے سورۃ بقرہ۔ یہ سورۃ بقرہ کے فضائل ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں برکت حاصل ہو جائے، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، ہم جس کام کو ہاتھ لگاتے ہیں اس میں برکت نہیں ہے، اب برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حضور کا دیا ہوا وظیفہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کرو، سورۃ آل عمران کی تلاوت کرو۔ جو شخص سورۃ آل عمران اور سورۃ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برکت عطا فرما دیتا ہے، ہر کام کے اندر برکت عطا فرما دیتا ہے، ہر نیک کام کے اندر، اور رزق میں برکت ہو جاتی ہے، انسان کی عمر میں برکت، صحت میں برکت، اولاد میں برکت، الغرض ہر کام کے اندر برکت ہو جاتی ہے، اور ہماری طبیعت کے اندر چاشنی پیدا ہوتی ہے، ہماری طبیعت کے اندر شرافت پیدا ہوتی ہے، اور ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور یہ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران جو شخص اس کو پڑھتا ہے، ان دو صورتوں کو، اور پھر ان دو صورتوں پر عمل بھی کرتا ہے، کل قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں بادل کی شکل میں آئیں گی، یا سائبان کی شکل میں آئیں گی، یا پرندوں کی طرح پر پھیلائے ہوئے آئیں گی، اپنے پڑھنے والے کی شفاعت بھی کریں گی، رب کے حضور جھگڑیں گی، اور پڑھنے والے کو جنت تک پہنچا کر رہیں گی۔ یہ سورۃ بقرہ ہے۔ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران وہ دو صورتیں ہیں جو صرف دنیا میں ہی فائدہ نہیں دیتی، صرف ہماری زندگی میں ہی فائدہ نہیں دیتی، بلکہ ہمارے مرنے کے بعد قبر میں بھی فائدہ دیتی ہیں، اور حشر میں بھی فائدہ دیتی ہیں، رب کے حضور ہماری سفارش کروا کے ہمیں جنت میں پہنچا دیتی ہیں۔ یہ سورۃ بقرہ، ان کے فضائل میں نے آپ لوگوں کے سامنے چند ایک عرض کیے، ورنہ سینکڑوں احادیث ان فضائل کے اندر موجود ہیں۔ ان کو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے اور اپنی زندگی میں ان کو شامل کر لیجئے، پھر اپنی زندگی میں بھی برکتیں دیکھیے، اپنی صحت میں، ایمان میں، اولاد میں، کاروبار میں، پھر قبر اور حشر میں بھی ان کے فضائل اور ان کے نتائج جو ہمیں ملیں گے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے فرما دیا یہ دونوں صورتیں جھگڑا بھی کریں گی اپنے پڑھنے اور عمل کرنے والے کے متعلق، اور رب کے حضور سفارش کروا کے جنت میں بھی پہنچا دیں گی۔ یہ وہ صورتیں ہیں، انہی کے ساتھ وفا کیجئے، انہی کے ساتھ محبت کیجئے۔ یہی صورتیں، یہی قرآن ہمارا اس دنیا میں بھی ہمارا جو ہے پاسبان ہے، اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی یہ ہمارا سفارشی ہوگا، ہمارا نجات دلانے والا ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔